السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، O believers, do not be like the disbelievers. اے ایمان والو، کفار کی طرح نہ ہو جانا۔ وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ ان لوگوں کا یہی رونا تھا۔ کیا رونا تھا؟ اور جنہوں نے کفر کیا اور کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں جب وہ سفر میں تھے زمین میں یا تھے وہ جہاد میں، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مرتے۔ یا آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے۔ آل عمران عقیدہ درست کرنے کے لیے بہت اکثیر سورہ ہے اور بار بار پڑھنی چاہیے۔ They said about their brothers when they traveled through the land or whether they were out fighting, if they had been with us, they would not have died. ما ماتوا وما قتلوا، neither would they have been killed. یہ جو لو ہے نا یہاں پر آیا ہے، لو کانوا عندنا، یعنی اگر، if، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ حدیث ہے ابن ماجہ کی۔ It was narrated that Abu Huraira said, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, the strong believer is better and more beloved to Allah than the weak believer, although both are good. مضبوط مومن اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے اور بہتر ہے کمزور مومن سے، ویسے دونوں ہی اچھے ہیں۔ Strive for that which will benefit you، اس چیز کے لیے کوشش کرو، جہاد کرو جو تمہیں نفع دے۔ سیک دا ہیلپ آف اللہ، اللہ کی مدد مانگو۔ اینڈ ڈو ناٹ فیل ہیلپ لیس، کمزور نہیں پڑ جاؤ، یہ نہ سوچو کہ میری کوئی مدد نہیں ہے۔ اف اینی تھنگ بفالز یو، ڈو ناٹ سے اف اونلی آئی ہیڈ ڈن سچ اینڈ سچ۔ یہ مارک کر لیں، اگر کوئی چیز ہو تو یہ نہ بولو اگر میں نے یہ اور یہ کیا ہوتا، رادر سے قدر اللہ وما شاء فعل۔ Allah has decreed and whatever he wills he does۔ اللہ نے تقدیر لکھ دی، قدر اللہ، اور جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ For saying if opens the door to the deeds of Satan، کیونکہ اگر کہنا شیطان کے اعمال کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو بڑی اہم بات ہے، یہاں منافقین کا یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح سے بات کرتے تھے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مارے جاتے۔ تو ہمارے لیے بہت زیادہ بڑے لیسنز ہیں یہاں پر۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، Allah makes such thinking a cause of regret and anguish in their hearts۔ دیکھیں اگر کاش اس چکر میں پڑے رہتا ہے نا بندہ تو کلوجر نہیں ملتا، آپ آگے نہیں موو آن کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہ تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو زندگی موت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ If you should die or get killed in the cause of Allah, His forgiveness and mercy will be far better than all the riches you could gather۔ اگر تم قتل کیے جاؤ اللہ کے راستے میں یا تم مر جاؤ تو اللہ کی طرف سے رحمت، مغفرت اور رحمت بہتر ہے اس سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں۔ ایک نارمل ڈیتھ بھی شہادت کا رتبہ اختیار کر سکتی ہے اگر انسان اس وقت اللہ کے راستے پہ ہو۔ اس لیے مومنین کو کہا جا رہا ہے کہ ڈپریس نہیں ہو شہادتوں پہ، کیونکہ ان کا مقام دیکھو اور اللہ کی رحمت ہے۔ The real worth of our lives is if Allah appreciates it۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو پھر کہا جا رہا ہے یہ جو سب جمع کر رہے ہیں اور اس دنیا کے چکر میں سیڈ ہو رہے ہیں، سیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ Whether you die or you get killed, all of you will be brought before Allah۔ اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے نا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ایونچل ریٹرن تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی ہے۔
وہیں واپس تم پلٹائے جاؤ گے، اس دن کی تیاری کرو۔ ان آیات کی روشنی میں ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم کیا تیار ہیں؟ Are we ready? Are we ready for that thing which اس کو اوائڈ ہی نہیں کر سکتے؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچویشن اگلی آیت میں دیکھیے۔ That Prophet صلی اللہ علیہ وسلم ایک ون بیٹل ہار رہے ہیں، تکلیف ہے، شہادتیں ہیں، تو نارمل جو لوگ ہیں ان کا کیا ہوتا، وہ حد سے زیادہ ناراض ہوتے، وہ پھر ان سے کام نہ لیتے۔ پر سبحان اللہ، یہاں پر کیا بات بتائی گئی ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیے اس آیت کی روشنی میں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پس بوجہ اللہ کی مہربانی کے تم ان کے لیے نرم مزاج ہو۔ So by the mercy of Allah, you are lenient with them. Linta, lean, layin, نرمی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی، قرآن ہی نے ہمیں بتایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was hurt، جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ۔ مسلمان مطلب ایسے ہوتا ہے نا کہ وہ سیڑھی سے دوبارہ نیچے آ گئے اور دوبارہ پھر اپنے کوشش کو سٹارٹ کرنا ہے۔ اور ریزن فار آل دس واز ہیومن مسٹیکس آف صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بھی معاف کر دیا تھا، پر صحابہ کے دلوں میں بڑی تکلیف تھی۔ یاد رکھیں، نیتیں اچھی تھیں، خالص تھیں، انسان مگر انسان ہی ہوتا ہے، تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ کیا واقعی ہمیں سچ مچ معاف کر دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت لیڈر کے بہت فگیونگ ہیں، اور کوئی اچھا مومن لیڈر جو ہوگا نا، وہ غلطیاں صرف نظر، وہ غلطی پہ تربیہ ضرور کرے گا لیکن وہ دل میں رکھ کے نہیں بیٹھے گا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ Had you been, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rough or hard-hearted, they would have deserted you۔ انسان کا نیچر ہے، بہت زیادہ کوئی سختی کرے تو بندہ زیادہ دیر نہیں ساتھ رہتا۔ یہ ہمارے لیے بھی لیسن ہے، حد سے زیادہ اولاد سے، اسٹوڈنٹ سے ایک حد سے زیادہ سختی نہیں کی جا سکتی۔ ڈسپلن ایک الگ چیز ہے، لیکن سخت دلی ایک الگ چیز ہے۔ پھر دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ صحابہ کو، ٹھیک ہے، لنتا لہم۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یہ جو ہے نا ولو کنتا سے آگے، یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ Had you been rough or hard-hearted, they would have deserted you۔ اور اگر ہوتے تم بد مزاج، سخت دل، تو ضرور یہ تمہارے گرد و پیش سے منتشر ہو جاتے۔ اب آگے کیا کرنا ہے، موو آن کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ، our دین is so beautiful۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے تو معاف کر دو ان کو۔ صرف معاف کرنا کافی نہیں ہے، غلطی تو بہرحال ہو گئی تھی نا، تو نبی کی دعا چاہیے تھی وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کا سوال۔ Pardon them and ask Allah's forgiveness for them۔ اور یہ بھی کافی نہیں ہے، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے ہاں ہم نے معاف کر دیا، بٹ ہم کچھ عرصہ نا کھچے کھچے رہتے ہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ لو، جو بھی آگے ہونے والا ہے ان سے مشورہ لو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر توکل کر کے گو اہیڈ۔ دیکھ رہے فیوچرسٹک فیوچرسٹک فیوچرسٹک، آگے کا سوچو کہ جو ہو گیا ہو گیا۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، it is a great mercy of Allah that you are very gentle for them۔ So this is also addressed to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam۔ The entire ayah is addressed to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam، but یہاں ان کا ذکر آیا ہے، ہم جہاں بات ہو رہی ہے وہاں صحابہ کا ذکر آیا ہے۔ Had you been rough or hard-hearted, that would have deserted you۔ Therefore, pardon them and ask Allah's forgiveness for them۔
consult them in the conduct of affairs, and when you make a decision to do something, then put your trust in Allah. Allah loves those who put their trust in Him. بہت اہم کچھ باتیں ویری کوئکلی. ہمارے لیے سبق کیا آ رہا ہے؟ سب سے پہلا ایز اے لیڈر، چاہے آپ گھر کے لیڈر ہوں، بچوں کے لیڈر ہوں، آپ کی ہیلپ ہے وہ، آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں وہ، نرمی. سو دیٹ ٹرکی ٹائٹ روپ واک بٹوین ڈسپلن یٹ بینگ سافٹ اینڈ ایکسیسیبل، وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ صرف نرم ہوئے تو بھی آپ کلیکٹیو دین کا کام نہیں کر سکتے، اور اگر آپ صرف سخت ہوئے تو بھی آپ دین کا کلیکٹیو کام نہیں کر سکتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیلنس دکھایا جا رہا ہے. دس بیلنس کمز وین یو لک ایٹ دی انٹائر آیا. اور یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملا کہ اگر ہم حد سے زیادہ سخت ہوں گے، صرف لیڈرشپ میٹرز میں نہیں، ویسے بھی رشتہ داریوں میں، ملنے جلنے میں حد سے زیادہ سختی ہوگی، انسان تنہا رہ جائے گا، آئسولیشن کا شکار ہو جائے گا. پھر معاف کرنا، کسی سے غلطی ہوئی مٹی پاؤ، معاف کر دو. پھر اللہ سے بھی ان کے لیے اف یو ار دا لیڈر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. کئی دفعہ بچے دل دکھا دیتے ہیں، کوئی دل دکھا دیتا ہے، اللہ سے بھی ان کے لیے معافی مانگیں. پھر مشورے میں انہیں شامل کرنا بہت ضروری ہے. مشورہ لینا اس چیز کی علامت ہے کہ آپ میں تکبر نہیں، اور ہیومن نیچر بھی ہے کہ مشورہ جب لیا جاتا ہے ٹیم سے تو وہ خوش ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ کرنا چاہیے. کئی دفعہ وہ مشورہ ایکسیپٹ ہوگا، کئی دفعہ وہ مشورہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا. اولی الامر کا کانسیپٹ بھی قرآن نے ہمیں دیا ہوا ہے. سو ایونچوئل ڈیسیشن ریسٹس ود دا لیڈر. لیکن پھر یہ کہ آپ نے اگر کوئی پختہ ارادہ کر لیا ہے تو آپ گو ہیڈ اللہ پر توکل کر کے، ٹھیک ہے. کئی دفعہ اچھے مشورے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیں، جب عمرے کے لیے گئے ہیں، بیت رضوان والا جو واقعہ ہے، اور اس میں عمرے کے لیے گئے ہیں اور مکہ کے لوگوں نے عمرہ کرنے ہی نہیں دیا. اتنے زیادہ ڈس اپوائنٹڈ تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب بس نیکسٹ ایئر آئیں گے، اتار دو احرام وغیرہ، کوئی بات نہیں مان رہا تھا. they was in so much shock, they were just sitting over there. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اپنی بیوی سے کہا، مشورہ لیا. اور کئی جگہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں، انہوں نے بہت اچھے مشورے دیے، ویری وائز. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کچھ کہیں نہیں، آپ بس جا کے ان کے سامنے خود احرام اتاریں and they will follow suit. اور یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور پھر انہوں نے بھی کیا. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، جابر reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said if your brother requests your consultation let him give counsel. یعنی اگر مشورے کی درخواست کرے تمہارا بھائی، سے مشورہ دینے دو. الحسن البصری may Allah have mercy on him said indeed Allah Almighty did not command his prophet صلی اللہ علیہ وسلم to consult his companions because he needed their opinions. Rather, he intended for them to recognize the blessing in consultation. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے مشورہ لینے کا حکم اس لیے نہیں دیا کیونکہ انہیں ان کے مشورے کی ضرورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یاد رکھیں وحی سے گائیڈڈ تھے نا. rather he intended for them to recognize the blessing in consultation. یہ بھی سکھانے کا ایک طریقہ تھا کہ مشورے میں کتنی برکت ہے. تو مشورہ لیا بھی کریں، مشورہ دیا بھی کریں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت ہے، اس میں بڑی خیر رکھی گئی ہے. اور جب ایک چیز کا ارادہ کر لیں اور لگ رہا ہے کہ اوور آل پکچر آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ چیز صحیح ہے. سم ٹائمز بچے ینگر ہوتے ہیں، فار دیئر بینیفٹ پیرنٹس کو ایک ڈیسیشن لینا پڑتا ہے. وہ کئی دفعہ بہت چیں پیں کرتے ہیں، آپ کو جو صحیح لگتا ہے یو ہیو ٹو سم ٹائمز ڈو. ریمبر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ ان لائف ڈزنٹ آلویز میک یو پاپولر اینڈ دیٹس سم تھنگ یو ہیو ٹو بی ready for. If you remain a people pleaser all your life. آپ کئی دفعہ لوگوں سے کہتے ہیں نا کہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھ سے نہ نہیں کہی جاتی. وزاداری اچھی چیز ہے لیکن کئی جگہ نہ کہنی پڑتی ہے، خاص طور پہ ورنہ دین کے معاملات میں نقصان ہو جاتا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. If Allah helps you, then there is no one who can overcome you. اگر اللہ کی مدد آ گئی، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. اس لیے رب سے مدد مانگنی چاہیے.
وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. And if he forsakes you, then who else is there other than him who can help you? اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد؟ اللہ ہمارا مددگار ہو جائے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Therefore, in Allah, let the believers put their trust. انسان کمزور ہیں، ان پہ بہت زیادہ ریلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک واقعہ ہوا تھا، اس کا یہاں پر ذکر آیا ہے بریفلی، کہ زیادہ تر اس میں یہ آتا ہے کہ ایک کوئی چادر تھی جو مال غنیمت میں سے غائب ہو گئی تھی، اور اس پہ کسی نے الزام نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا تھا. غل کہتے ہیں مال غنیمت میں سے کچھ لے لینا، غین لام لام. تو پہلی تفسیر آپ کو بتا رہی ہوں، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نہیں ہے یہ کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی خیانت کرے حاضر ہوگا اس خیانت کے ساتھ قیامت کے دن. For anyone who holds back shall bring along whatever he has been withholding on the day of resurrection. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Then every soul shall be paid back in full what it has earned, and they shall not be dealt with unjustly. تو ایک تو یہ بتا دیا گیا کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ غین لام لام جو روٹ ہے، اس سے ایک لفظ غل ہے اور اس سے ایک لفظ غل ہے، اور غل کے معنی ہوتے ہیں دل میں کسی کے لیے بغض ہونا. ٹھیک ہے، تھوڑی سی ایک نیگیٹو فیلنگ ہونا. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا یہ کس کانٹیکس میں پھر ہوگا کہ دل میں نیگیٹو فیلنگ، یعنی کہ 159 آیا 159 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا تھا کہ ان لوگوں کو معاف کرتے ہیں، مگر جن لوگوں کے سے غلطی ہوئی تھی ان کے دل میں ابھی بھی گلٹ تھا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بھی ان کے دل میں نیگیٹیوٹی ہے، گرج ہے. یہ بھی ایک طرح کی خیانت ہے. ان صحابہ کو ری ایشورنس دی جا رہی ہے، یقین دلایا جا رہا ہے کہ نبی ایسی خیانت نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ معاف میں نے کر دیا ہے اور اس نے اصل میں معاف نہ کیا ہو. یہ چیز مجھے اور آپ کو کیا بتا رہی ہے یہ آیت؟ کسی کو کہہ دینا کہ میں نے معاف کر دیا ہے مینز ایکچولی کوشش کریں کہ معاف کر دیں، ورنہ کہیں نہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی پھر غل ہو جاتا ہے ایک طرح کا. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Can it be conceivable that a person who is seeking the good pleasure of Allah will behave like the one who has incurred the wrath of Allah and is ultimately doomed to hell, which is an evil refuge? یعنی دونوں طرح کے لوگوں کے بیہیویئر الگ ہوں گے، ان کا انجام بھی الگ ہوگا. تو پھر کیا وہ جو تابع ہوا اللہ کی خوشنودی کا مانند ہے اس کے جو لایا اپنے اوپر اللہ کا غصہ، اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو یہاں بتا دیا گیا کہ دونوں جو ہیں ڈفرنٹ طرح کے لوگ ہیں، ان کے انجام بھی ڈفرنٹ ہیں. اور پھر نیکوں اور بدوں میں بھی درجات ہوتے ہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے اگلی آیت میں. ہم درجات عند اللہ. These two kinds of people have very different levels in the sight of Allah. وہ ہیں درجات میں، وہ اللہ کے نزدیک مختلف ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہے جو کچھ اعمال وہ کرتے ہیں. ساری زندگیاں ہماری نا اپنے درجات کی بلندی کے چکر میں ہی گزر جاتی ہیں. تو بہت ضروری ہے ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہاں پر کیا بات کہی جا رہی ہے. آیت 164 میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ایک احسان کا ذکر کرتے ہیں مؤمنین پر، اور اس سے بڑی سملر آیت آپ سورۃ البقرہ میں بھی دیکھ چکے ہیں. آپ لوگ کیونکہ سٹوڈنٹس ہیں قرآن پاک کے، اس لیے ذہن میں رکھیے کہ قرآن پاک کے سٹوڈنٹ کے لیے یہی ایک آؤٹ لائن ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کو کس طرح سے پڑھیں. ٹھیک ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم.
یقیناً اللہ نے احسان کیا مومنین پر جب بھیجا ان میں ایک رسول. تو پہلا احسان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، اور اس وجہ سے وہ ہمارے. سیکنڈلی اب ان کا جو مینیفیسٹو تھا، کیا کیا انہیں اللہ تعالیٰ نے کام دیے تھے، وہ بتایا گیا ہے. رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، پہلی چیز وہ تلاوت کر کے سناتے ہیں آیات، اللہ کے کلام کو تلاوت کر کے سناتے ہیں، دلوں کو ہموار کرنے کے لیے، دلوں کو نرم کرنے کے لیے. ریسیٹیشن، تجوید، اچھے طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت، یہ ایک قرآنک نالج کا ایک بڑا اہم پارٹ ہے. اور پھر اگلے 3 پارٹس جو ہیں وہ تعلیم کے حوالے سے ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ یتلو ہے، اور پھر ہے وَيُزَكِّيهِمْ. اب یہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر آ جاتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، پیوریفائز them. تزکیہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ انوانٹیڈ چیزوں کو نکالنا اور وانٹیڈ چیزوں کو ایک سوئل میں، زمین میں پلانٹ کرنا. تو سبحان اللہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں تزکیہ کا عمل تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں sometimes there is pain. You are being corrected. You are being forced to change your life. یتلو کا جو ایسپیکٹ ہے اس میں تلاوہ ہے، آپ اس کو نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ آپ اسے فالو کرتے ہیں، آپ اسے صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں. یزکیہم میں پھر آپ کا تزکیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وچ مینز آپ کی تربیہ بھی ہے، آپ کی کریکشن بھی ہے، آپ کو رائٹ اینڈ رانگ بھی بتایا جائے گا، آپ کا ڈسپلن بھی ہوگا. پھر اسی لیے آپ دیکھیں جو یہ ہمارا پورا طریقہ ہوتا ہے نا تعلیم کا، اس میں اگر ایک حصہ مثلاً تجوید ہے تو اگلے سیکشن میں تفسیر، تدبر، تزکیہ، یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ شامل ہوں گی، کیونکہ وہ ہمیں پھر پریکٹیکلی ان آیات کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے مدد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رول یہ ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ انہیں تعلیم دیتا ہے. اور يُعَلِّمُهُمْ میں مطلب ہے بہت ڈیپتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھاتے تھے اللہ کی کتاب والحکمہ. اور حکمہ میں پھر آ جاتا ہے ایوری ڈے سچویشن میں، زندگی میں اپلائی کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان آیات کو. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تھے وہ البتہ کھلی گمراہی میں. دوبارہ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیے. Allah has done a great favor to the believers that he raised among them a rasul from among themselves, reciting to them the revelations of Allah, sanctifying them and teaching them the book and wisdom, although before this they were in manifest error. تو بہت ضروری ہے کہ جب ہم تعلیم قرآن کریں، پڑھانے والا بھی اور پڑھنے والا بھی، وہ اپنا یہ فریم ورک بنائے کہ مجھے ان ایسپیکٹس کے ساتھ قرآن کو سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا. How is it that when you are afflicted with a loss, after you yourselves had inflicted losses twice as heavy, مثلیہا double، یعنی بدر میں تم ان کو بہت نقصان پہنچا چکے ہو. قلتم ان ھذا، you exclaimed whose fault was that. اور کیا کہ جب واقع ہوئی تم پر، اب یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کو، مسلمانوں کو. جب واقع ہوئی تم پر مصیبت احد میں، جبکہ تم اس سے دگنی مصیبت ان کو بدر میں پہنچا چکے تھے، تم کہنے لگے یہ کہاں سے ہوا، یہ کیسے ہو گیا؟ قل ہوا من عند انفسکم، کہہ دو یہ تمہارے اپنے پاس ہی سے ہوا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. Say it is from within yourselves, indeed Allah has power over all things. اب پھر یہ ڈسکشن احد کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ جب تم اپسیٹ ہوتے ہو تو یہ یاد رکھو وہ انہیں بھی تو تکلیف پہنچی تھی. سبحان اللہ، آپ قرآن کا بیلنس دیکھیں، جبکہ وہ دشمن تھے پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں. کبھی اچھے حالات آتے ہیں، کبھی اچھے حالات نہیں ہوتے. یہ ایک آپ جب بنی اسرائیل کا پڑھتے ہیں تو آپ کو یاد ہے نا، وہ ہر دفعہ کہتے تھے کہ ہم فیوریٹس ہیں.
ہم اللہ کے فیوریٹس ہیں۔ مومنین کی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے کہ تم سمجھنے لگ جاؤ تم ہی اللہ کے فیوریٹ ہو، تم ہی ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی کہ وہ بندے رہو گے جن کی بات مانی جائے گی۔ نہیں نہیں نہیں، کبھی مشکلات ان پہ بھی آ سکتی ہیں، اور فیئر چیز یہ ہے کہ یہ ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جو محنت کرے گا اللہ کی غیبی مدد ضرور آتی ہے اگر ایمان پختہ اور انسان اپنی پوری کوشش کر رہا ہے۔ مگر دنیا میں جیسے ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا، یہ جو ممالک ہیں یورپ کے یا امریکہ کے، یہ لوگ اتنا آگے کیسے پہنچ گئے، جاپان کیسے اتنا آگے پہنچ گیا، ہم تو مسلمان ہیں۔ شاید ان کی محنت زیادہ ہو، شاید وہ کوشش زیادہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے، قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ۔ In such situations, instead of just relying on piety, on tawakkul, don't become lazy. Don't stop planning. Inna Allah ala kulli shayin qadir، سب اللہ کے ہاتھ۔ تو یعنی اگلی دفعہ تم بہتر پریپئر کرو۔ کرکٹ ٹیم اگر پاکستان کی مسلمانوں کی ضروری تو نہیں وہ ہر دفعہ انڈیا سے جیت جائے گی، جو اچھا کھیلے گا وہی جیتے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ویری فیئر۔ یاد رکھیں دنیاوی اس میں جس کی جتنی محنت، اللہ کی غیبی مدد ضرور آتی ہے مگر دنیا میں محنت بہت کاؤنٹ کرتی ہے، اور آخرت میں اللہ نے اپنی ساری رحمت مومنین کے لیے رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے بھی دنیا میں محنت ظاہر کرنی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ۔ The misfortune which befell you when the two armies met in the battle of Uhud was with the permission of Allah. فَبِإِذْنِ اللَّهِ was with the leave of Allah, so that he may know the true believers۔ بار بار یہ بات آ رہی ہے، اور جو مشکل تم پر آ پڑی احد کے دن جب دونوں فوجیں ٹکرائیں تو وہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا، اور تاکہ اللہ معلوم کر لے ان کو جو مومن ہیں۔ تو یہ اللہ کے اذن سے ہونا تھا۔ why؟ to teach مومنز invaluable lessons۔ مثلا ایک بہت بڑا لیسن جو مومنین کو ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جب یا انہوں نے جو کہہ دیا اس کو لیڈر کو فالو کرنا ہے۔ پھر واضح ہو گیا کہ کون منافق ہیں اور کون مومن ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے نا عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ بدر کے دن مسلمان ہوا تھا، لیکن احد میں آ کے صاف پتہ چل گیا کہ یہ منافق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر بھی رکھی ہوئی تھی، اور وہی چیز یہاں پر بتائی گئی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ پتہ چل جائے کہ منافق کون ہیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا۔ When it was said to them وَقِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا گیا، کسے کہا گیا؟ منافقین کو جب کہا گیا تعالوا آ جاؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، او ادفعوا، یا کم از کم اپنی ڈیفenس ہی کر لو، مدافعت ہی کر لو، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، انہوں نے کہا اگر ہمیں لڑنا آتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ آ جاتے۔ دیکھ رہے ہیں جواب کس طرح کا تھا۔ اور دوسرا اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اگر ہمیں خبر ہوتی جنگ کی تو ہم ضرور چلتے آپ کے ساتھ، اگر ہمیں یہ یقین ہوتا کہ واقعی جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور چلتے، ہمیں تو لگ رہا تھا جنگ ہی نہیں ہونی۔ تو وہ بیسکلی بہانے کر رہے تھے بعد میں۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، on that day they were nearer to disbelief than to believe۔ یہ مجھے بڑا اسکیری لگتا ہے، یوم دن، اس دن وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ڈے بائی ڈے انسان کی ایمان کی حالت اتنی فلکچویٹ ہوتی ہے؟ کسی دن کفر سے بندہ زیادہ قریب ہو، کسی دن ایمان سے زیادہ قریب ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایمان کے قریب رکھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ That is typical of a hypocrite۔ For they uttered with their mouths what was not in their hearts۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ Allah is quite aware of what they were concealing۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب واقف ہے اس سے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں۔ They never wanted to fight in the first place، ان کی کبھی نیت ہی نہیں تھی۔
اور انہیں لگتا تھا کہ ان کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ نعوذ باللہ نہیں جیت سکیں گے. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. Such are the ones who they said to their brothers as they sat at home, had they listened to us they would not have been killed. یہ تیسری دفعہ آ رہا ہے کم از کم کہ اگر یہ یہیں ہوتے نا یہ مارے نہیں جاتے. دیکھو انہوں نے کتنا غلط ڈیسیشن لیا. تو دین پہ چلنے کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں اس میں لوگ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا ایسی باتیں. مثالیں دینے کی مجھے ضرورت نہیں, ہم سب ذہین لوگ ہیں کہ یہ اصل میں اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ دین کی طرف ہو گئی تھی. تو ایسی بات اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اگر کچھ دیکھیں بھی تو اس طرح کی بات کہیں نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ منافقین کا ہے. الذين قالوا لإخوانهم, those who said about their brothers, وقعدوا, while sitting, as in they had not stepped out for jihad, لو أطاعونا ما قتلوا, if they had obeyed us they would not have been killed. وہ لوگ انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے لیے جبکہ وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر انہوں نے ہماری بات مانی ہوتی تو وہ مارے نہ جاتے. انہوں نے چوز کیا تھا کہ وہ جنگ میں نہ جائیں. قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ, ask them avert death from your own selves if when it comes to you in kuntum صادقین, if you speak the truth. اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہہ دو اپنی جانوں پر سے موت جب وہ آئے تو ٹال دینا اگر تم واقعی سچے ہو. تم کیا موت کو جھٹلا سکتے ہو, کیا بھیج سکتے ہو, لے جا سکتے ہو. یہاں پر بڑی پیاری آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اللہ اکبر. Never think of those who are slain in the cause of Allah as dead. اور نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں مردہ. انہیں مردہ نہیں کہو, انہیں مردہ نہیں سمجھو. بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون, اپنے رب کے نزدیک ان کو رزق دیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شہداء کے بارے میں, سبز پرندوں کی فارم میں ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے, اور وہ اللہ کے عرش کے ساتھ جو شینڈلیئرز ہیں ان کے ساتھ ان پہ چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں. کعب ابن مالک reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, verily the souls of martyrs are in green birds hanging from the fruits of paradise or the trees of paradise. This is reported in ترمذی. تو یہاں پر بڑا کلیئر بتایا گیا کہ ان کو تو ان کا رزق مل رہا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, they are pleased with what Allah has given them with his grace. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ, and they are also happy to think that there is nothing to fear or to regret for those believers whom they have left behind and who have not yet joined them in their bliss. Allah khawfun alayhim wa lahum yahzanun, like there's no fear and there's no grief. یعنی وہ آگے چلے گئے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہیں اپنے مومن بھائیوں کے لیے جو ابھی نہیں آئے, جن کا ابھی وقت نہیں آیا, جن کی ابھی شہادت نہیں ہوئی یا موت نہیں ہوئی. تو امیجن کریں وہ وہاں پہنچ گئے اور وہ خوش ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ وہ جو پیچھے آئیں گے, وی آر سو ہیپی فار دیم. ہمیں پہلے پتا چل گیا کہ یہ سب تو امیزنگ ہے یہاں پہ, اور ہمارے ان بھائیوں کو بہنوں کو نہ خوف ہونا چاہیے نہ غم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بالکل کلیئر بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی سچویشن ہے وہاں پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے, بیکاز دس از سو بیوٹیفل. آپ کو پتہ ہے نا کہ شہادت کی موت تو خوف اور غم سے نجات دے دیتی ہے. یستبشرون بنعمت من اللہ, نعمت کیا ہے کہ انہیں بدلہ ملا, جو انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی اس کا بدلہ ملا. خوش ہو رہے ہیں وہ اللہ کے انعام پر. وَفَضْلٍ, تنوین ہے نا فضلن میں, اس کا مطلب ہے عظمت, بہت بڑا فضل. اور بہت بڑا فضل آخرت میں کیا ہے, اللہ کا دیدار بھی مراد ہو سکتا ہے, واللہ عالم. کیونکہ نعمت بدلہ ہے اور فضل حق سے بھی زیادہ ہے, یعنی جب کسی کو اس کے حق سے زیادہ, more than someone deserved you get. So they are so happy with what they are getting over there. Count the blessings of the shaheed. Subhanallah.
They are happy in such a reward from Allah, also happy about those mu'mineen who will join them. They are getting much more than they had ever envisioned. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. اور اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی مومن کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو ہر چھوٹا بڑا کام جو مومن کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اسے اجر ضرور دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اہل تقوی میں سے بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمین. یا رب العزت قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائیے گا، ہمارے خلاف حجت نہ بنائیے گا. یا رب العزت ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے ازواج کو، ہمارے بچوں کو، ہماری ذریت کو متقین کا امام بنائیے گا اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے گا. ہمارے والدین پر رحم فرمائیے گا، جس طرح انہوں نے ہمیں شفقت سے پالا جب ہم چھوٹے تھے. اگر وہ زندہ ہیں تو ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے گا، اگر وہ جا چکے ہیں تو ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے گا. یا رب العزت ہمارے رشتوں کو جوڑ دے. یا رب العزت ہمیں حبل اللہ یعنی قرآن کو تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صبر اور تقوی عطا فرما، ہمیں ساری کوالٹیز دے دے جو تو نے پسند فرمائی ہیں اپنے نیک لوگوں کے لیے. صرف معاف کرنے والی تیری ذات ہے. یہ رمضان اس حال میں نہ گزرے کہ تو نے ہمیں معاف کر دیا ہو. یا رب العزت بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، اور جن لوگ جو بھی مشکلات میں ہیں اللہ پاک ان کی مشکلوں کو آسان کر دے، دنیا اور آخرت میں ہماری مشکلوں کو آسان کر دے. یا رب العزت ہم سے راضی ہو جا، ہم سے خوش ہو جا، ہم پر رحم فرما دے، ہمیں رزق حلال پہ قانع کر دے اور ہم پہ رحم کا معاملہ فرما. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.